سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے فضائل الصحابہ اور حدیث نمبر ہے 1130۔ تو یہاں سے مولا امیر المومنین کا شجرہ آپ کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت انا وعلی نور بین ید اللہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اور علی ایک نور تھے۔ کب؟ قبل ان یخلق آدم، کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم کو خلق کرے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلک النور جزئین، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا حضرت آدم کو تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جزء انا و جزء علی علیہ السلام، ایک جز میں ہوں اور دوسرا اس نور کا جز جو ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ المستدرک علی الصحیحین جزء ثانی ہے، حدیث نمبر ہے 2949، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول لعلی یا علی الناس من شجر شتى، لوگ مختلف شجروں سے ہیں، وانا وانت من شجرۃ واحدۃ، میں اور تم ایک شجرے سے ہو۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ اس زمانے میں گمراہی عام تھی، فسق و فجور عام تھا، برہنہ ہو کے طواف ہوتا تھا، زنا عام تھا، بہت سارے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور زنا کے لیے دعوت عام تھی۔ ربیع الابرار و فصوص الاخبار فی المحاضرات، زمخشری صاحب کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 204، اور یہاں پر کانت نابغہ، کہ نابغہ کا ذکر ہے، اور یہ کون تھی؟ ماں تھی عمر آس کی۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ کنیز تھی اور جنسی اعتبار سے برے کاموں میں تھی، اور اس عورت کے ساتھ نابغہ کے ساتھ ابو لہب نے، امیہ بن خلف نے، ہشام بن مغیرہ نے، ابو سفیان بن حرب نے، آس بن وائل نے ایک ہی طہارت کے ایام میں، یعنی جب حیض رکا ہوا تھا تو ایک ساتھ ہی ان لوگوں نے اس عورت سے زنا کیا، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس میں اختلاف ہوا، تو ماں نے یہ کہا کہ یہ آس کے لیے ہے، تو پھر باپ کا نام ہو گیا عمرو بن آس، کیونکہ وہ زیادہ پیسہ دیتا تھا، لأن الآس کان ينفق علیہا، وہ خرچہ دیتا تھا۔ وقالوا کان اشبہ بأبی سفیان، لیکن عمر آس کی جو زیادہ شکل ملتی تھی وہ ابو سفیان سے ملتی تھی، بس کیونکہ خرچہ یہ اٹھاتا تھا آس بن وائل تو یہ مانا گیا آس کا بیٹا۔ اسی طریقے سے معاویہ کی جب ولادت ہوئی تو وہاں پر 4 لوگوں نے دعویٰ کیا، مسافر بن ابی عمرو اور عمارہ بن ولید نے، اور عباس بن عبد المطلب نے، اور اباہ نے، اور اسی طرح سے ابو سفیان نے، یعنی ان 4 لوگوں کا دعویٰ تھا، اور پھر یہاں پر ایک جانب ابو سفیان کا دعویٰ تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلے کہ یہ اس زمانے میں جو برے قسم کے خاندان تھے وہاں پر یہ موضوع عام تھا۔